نے سنا ہوگا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہے، صحابی رسول ہیں، بڑا مقام ہے، مدینے کی بڑی ہستی تھے، مدینے کی بڑی شخصیت تھے، پیسے والے تھے، باغ تھے، ان کے کھجوروں کے باغ تھے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور وہ چاہ رہی تھی کہ میں نکل جاؤں، لیکن وہ پیڑوں کا جو زیادہ گھنا پن تھا اس کے اندر وہ چڑیا تھوڑی سی الجھ گئی، آسانی سے نکل نہیں پائی، پھڑ پھڑ اس کی پروں کی آواز آئی۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے انسان ہے، توجہ چلی گئی۔ یہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب ایک پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کی طرف توجہ چلی گئی۔ ان کو لگا کہ میری نماز میں کچھ خلل آ گیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو جس پہ چاہیں خرچ کر دیں، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ چڑیا کے اڑنے کی وجہ سے ان کا توجہ ہٹ گئی، دھیان ہٹ گیا، اور ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا ایسے باغ کو رکھنا ہی فضول ہے جس سے عبادت میں خلل آ جائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک صحابی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بہت اچھے اچھے باغ کے اندر کھجور کے اور پھلوں کے درخت تھے، اور جب پھل لگتے ہیں باغ میں تو لگتے بھی اچھے ہیں، بہت خوبصورت لگتے۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک درخت کے اوپر نظر پڑ گئی اور اس میں جو پھل لگے ہوئے نظر آئے، جو کھجوروں کے خوشے نظر آئے، جو پھلوں کے گچھے نظر آئے، ذرا سی دیر کے لیے ان کی توجہ ان پھلوں کی طرف چلی گئی، باغ کی طرف چلی گئی۔ فوراً خیال پیدا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں خلیفہ تھے، خلیفہ وقت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ خلیفہ، اے خلیفۃ المسلمین، میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی میں باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پیڑ کی طرف نظر چلی گئی، کھجور کے خوشے کی طرف نظر چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے عبادت کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی، میں نہیں چاہتا ایسے باغ کو رکھنا، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جو کتابوں میں لکھا ہے اس وقت میں اس باغ کی قیمت 50,000 درہم، اتنی قیمت تھی۔ تو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی مل رہی ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پڑھ کے دیکھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو سب چیز مل جائے گی۔ تو اللہ کا ڈر دل میں ہونا اور عبادت کا شوق دل میں ہونا اور یہ جذبہ ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ آ جائے۔ ہم لوگ تو خیر کہاں، ہم سارے لوگ، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں اسی میں، ہماری تو عبادت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لے گا تو فرما لے گا، لیکن دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان دنیا کے کاموں میں دھیان لگاتا ہے نا، کسی کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے وہ مقدمے پہ دھیان لگاتا ہے، کسی کا کارخانہ ہے
وہ کارخانے میں دھیان لگا رہا ہے، کسی کی دکان ہے دکان میں دھیان لگا رہا ہے، کوئی کچھ ہے. اس سے کہیں زیادہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے دین کی طرف، اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کی طرف. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو